من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ آج کی تراویح میں 14واں پارہ پڑھا گیا اور 15واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عطا امر اللہ، آ چکا اللہ کا حکم، فلا تستعجلوا، پس نہ جلدی کرو تم اس کی، سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور بلند ہے، عما یشرکون، اس سے جس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کرتے تھے کہ اللہ کی پکڑ سخت ہے، قوم عاد کو دیکھ لو، قوم ثمود کو دیکھ لو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کا دستور تھا کہ وہ اپنی قوم کو ڈرایا کرتے تھے۔ تو مشرکین مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ عذاب لے آئیں، کیوں آپ تاخیر کر رہے ہیں، کیوں آپ ہمیں خام خواہ اتنے عرصے سے بتاتے چلے آ رہے ہیں لیکن وہ عذاب آ نہیں رہا۔ تو اللہ نے فرمایا عطا امر اللہ، وہ آ چکا ہے عذاب، وہ عذاب آ چکا ہے، فلا تستعجلوا، بس تم کیوں جلدی کرتے ہو۔ عذاب کیا ہے؟ عذاب کا مطلب صرف تکلیف نہیں ہے میرے بھائی، اگر اللہ کے سامنے سجدے کی توفیق نہیں، یہی تو عذاب ہے۔ اپنے معاملات اگر اللہ کے آگے بیان نہ کریں اور اس کی توفیق نہ ہو، یہی تو عذاب ہے۔ صرف عذاب یہ نہیں ہے کہ تکلیف، درد، مصیبت، صرف عذاب اس چیز کا نام نہیں ہے۔ عذاب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی توفیق سلب فرما دیتے ہیں، چھین لیتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، جب اللہ تبارک و تعالی کا اپنا معاملہ آیا کہ مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عذاب لے آئیں، تو اللہ نے فرمایا فلا تستعجلوا، تم اس عذاب کی جلدی نہ کرو، وہ آ جائے گا۔ جب معاملہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، کہ مشرکین مکہ جب کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد فوت ہوتی جا رہی ہے، ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اللہ نے فوراً اس کا جواب دے دیا سورۃ کوثر کی صورت میں۔ اپنے معاملے میں فرمایا فلا تستعجلوا، اور جب پیارے پیغمبر کا معاملہ آیا تو فوراً جواب دے دیا، اور جب پیارے پیغمبر کے دشمنوں کا معاملہ آیا تو سورۃ لہب پوری اتار دی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب اور غصے کی وجہ سے پوری سورت کے اندر اپنی نہ ذات کا نام لیا نہ اپنی صفات کو بیان کیا۔ اور جب پیارے پیغمبر کی بیوی کا مسئلہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 2 رکوع اتار دیے اس کے جواب میں۔ اپنے معاملے میں فرمایا فلا تستعجلوا، اپنے محبوب کے معاملے میں کیا فرمایا؟ فوراً سورت اتار دی، فوراً جواب دے دیا۔ اور محبوب کا اپنے رب سے محبت کا انداز دیکھیں، طائف میں جب لو لہان ہوئے، کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ وہ مکہ کے باشندے تھے، صرف اس لیے کہ وہ عبداللہ کے بیٹے تھے، صرف اس لیے کہ وہ قریش سے نہیں، رسالت کی وجہ سے۔ رسالت کا منصب کس نے سونپا؟ رب نے۔ تو رب کے دشمن ہوئے نا وہ،
تو جب رب کے دشمنوں کا مقابلہ پیغمبر سے ہوا، پیغمبر نے بھی وہی انداز اپنایا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ یہ قوم ابھی تباہ ہو جائے۔ عجیب محبت کا انداز۔ کیوں کہ میں نے کہا تھا نا کہ امی کسے کہتے ہیں؟ جس کی تربیت رب نے کی ہو۔ رب کا اپنا معاملہ یہی کہ فلا تستعجلوا، محبت کے انداز میں نبی کے جب دشمنوں کا آیا تو فوراً، اور جب نبی کے سامنے اللہ کے دشمنوں کا آیا، نہیں میں نہیں چاہتا کہ یہ قوم تباہ ہو۔ پھر جب انہی کے شاگرد تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ ان کے بھی پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ جو تھے، ان کا معاملہ بھی پھر یہی تھا کہ وہ رحماء بینہم، آپس میں اعمال اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے، 19-20 ہو ہی جاتی ہے، ہوئی ہیں، رحماء بینہم، دلوں سے معاف کر دیا۔ لیکن جب پیارے پیغمبر کا معاملہ آیا ان کے سامنے، جب رب تعالیٰ کا معاملہ آیا تو فرمایا اشداء علی الکفار۔ یہ ہے محبت کا انداز، یہ ہے محبت کی مثالیں جو قرآن کریم سے بالکل واضح معلوم ہوتی ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو انصاف کے ساتھ، تعالی بلند ہے، عما یشرکون جس سے وہ شرک کرتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، پیدا کیا انسان کو من نطفہ، نطفے سے، فاذا ہوا جبکہ وہ خصیم مبین، جھگڑالو ہے، واضح۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوقات کی تخلیق بیان فرمائی، لیکن اس کا طریقہ بیان نہیں فرمایا کہ میں نے آسمان کو کیسے بنایا، پورے قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ میں نے زمین کو کیسے بنایا، پورے قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہ پانی کیسے آیا، اس کا سبب کیا ہے، کہیں نہیں ملتا۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں، لیکن واحد مخلوق انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نطفے سے لے کر اس کو قبر تک اتارتے وقت تک کے مناظر کو بیان فرما دیا کہ میں نے اس کو نطفے سے، مضغہ، پھر علقہ، پھر عظامہ، پھر لحمہ، پھر کیا فرمایا ثم اماتہ فاکبرہ، پھر اس کو موت آئی، قبر میں دفنا دیا۔ کہ اللہ نے صرف انسان کی تخلیقی تمام مراحل کو بیان فرما دیا، وہ صرف ہمارے اندر جو میں ہے نا، اسی کو ختم کرنے کے لیے کہ اے انسان تیرے اندر ہے کیا، تو بنا کس چیز سے ہے کہ وہ چیز اگر کپڑے پہ لگ جائے تو تیری وہ اس کپڑے میں نہ نماز ہوتی ہے، نہ تجھے اس کپڑے میں کھانے میں مزہ آتا ہے، نہ تو اس کپڑے میں تجھے باہر نکلنے میں کوئی مزہ آتا ہے، گھن سی آتی ہے۔ تیری تخلیق اسی سے ہے۔ اچھا، جب وہ تخلیق اسی سے بنائی اور پھر خوبصورتی تو دے ہی دی، پھر خوبصورتی کے بعد اشرف المخلوقات بھی بنا دیا، مسجود الملائکہ ہی بنا دیا، اور تمام مخلوقات کو تیرے اس کے لیے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لگا دیا، تب بھی اگر تو اس کو سامنے سجدہ نہ کرے، حق کیا بنتا ہے؟ حق کیا بنتا ہے کہ ایک وہ ملازم کے جس کو صرف ہم 30,000 روپے دیتے ہیں، 30,000 کی کیا حیثیت ہے؟ 30,000 اگر وہ بھی اگر اس کے اوپر دوران ڈیوٹی اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے، وہ بھی مہینے 2 مہینے بعد کتنا سناتے ہیں کہ آج دیکھیں میرے رب نے کتنی مرتبہ بلایا، خود بلایا آذان کے ذریعے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، پھر بھی ہم جا رہے ہیں۔ تو یہ مقابلہ نہیں ہے۔ مقابلہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو علل اعلان دشمن کہتا ہے کہ میں ہی کیا ہوں، دشمن ہوں، میں انکاری ہوں، میں بالکل سامنے ہوں۔ ایک وہ ہے کہ ہم نے بات ہی نہیں مانی ان کی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو ہڑتال ہوتی ہے تو ہڑتال میں کیا ہوتا ہے، دشمنی نہیں ہوتی، کہتے ہیں ہم نے بات ہی نہیں ماننی ہے ان کی، بھائی ہڑتال ہے، کام ہی نہیں کریں گے ہم۔ تو یہ کیا ہے؟
ہماری رب سے کیا چل رہی ہے، اور پھر ہم اپنے رب سے کس چیز کی امید لگا کے بیٹھے ہیں۔ اور پھر اکثریت دیکھیں، میں اپنی مثال بھی، ہم اپنی مثال دیکھیں، اکثریت ہماری کس چیز پہ ہے؟ اور نام کے ہم مسلمان ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیغمبر ہے، پیغمبر کی تعلیمات ہیں، قرآن ہے، قرآن کی تعلیمات ہیں، تو اب فرشتے کیوں نہیں آتے؟ معاملات ہمارے ایسے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، وہ اللہ جس نے اتارا آسمان سے پانی کو تمہارے لیے، اس سے پیتے ہو اور اس سے درخت اگتے ہیں اور اس درختوں سے تمہارے جانور چرتے ہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو یہ ہے کہ انسان کی تخلیقی ایسے بنائی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تخلیق کرنے کے بعد انسان کی ساری ضروریات ہی مٹی میں رکھ دی ہیں۔ اب اس کی زندگی کا سارا انحصار ہی مٹی پر ہے۔ بھئی دیکھیں، ہماری پیدائش کا طریقہ بھی یہی، ہمارے ذرائع زندگی گزارنے کے اسباب، زندگی کی بنیادی ضرورتیں بھی مٹی کے اندر، پھر بھی کہے کہ انا، کہ میں ہوں، پھر بھی کہے کہ میں تو میں ہوں۔ تو یہ انسان کو زیب دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، مسخر کیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج کو اور چاند کو، وَالنُّجُومَ اور ستاروں کو، مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، جو مسخر ہیں اس کے حکم کے ساتھ۔ کہ اتنے اجرام فلقیہ جو زمین سے بھی بڑے بڑے ہیں، وہ کتنے گردش کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ سائنس کہتی ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن کبھی ٹکراؤ نہیں ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بھئی وہ کوئی چیز گری ہو، پوری زمین تباہ ہو گئی ہو، اور زمین سے بھی بڑے بڑے اجرام ہیں، یہ سارے فلکیات ہیں والے بتاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ سب چیزیں میں نے تمہارے لیے مسخر کی، کیوں؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، 1400 سال پہلے تو یہ فلسفہ تو کسی نے بتایا نہیں تھا نا، کہ نہ اجرام تک کوئی پہنچا تھا، نہ کسی نے یہ دریافت کیا تھا۔ فرمایا کہ میں نے اس لیے بنایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر یہ سارے اجرام تو بڑے تو اس وقت سے، تو یہ میں نے اس لیے بنایا لآیات لقوم یعقلون، تاکہ یہ قوم عقل رکھے۔ پتہ ہے کہ اس قوم کو اس چیز کا ادراک ہوگا، سائنس کا وجود ثابت ہو گیا کہ یہ ایک قوم آئے گی، وہاں پہنچے گی، دیکھے گی، مشاہدہ کرے گی۔ میں نے اسی کے لیے تو یہ ساری چیزیں کئی ہزار سال پہلے بنا دی ہیں، تاکہ ایک قوم آئے، اسی اجرام فلقیہ سے میری معرفت حاصل کرے اور مجھے پہچانے۔ تو وہ کون سی قوم ہے؟ ہم اور آپ ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے تخلیق سے پہلے بھی ایسی کچھ نظام بنائے کہ اس قوم کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو یہاں تک 1400 سال تک دیکھے کوئی نہیں پہنچا وہاں تک، تو کیسے وہ عقل رکھتے، کیسے وہ اس چیز کا استدراک کرتے؟ اس کے بعد یہ دریافت ہوئی ہے، تو پھر اللہ نے پہلے ہی یہ فیصلہ کر دیا تھا۔ معلوم ہوا کہ سائنس نہ تو اسلام کے منافی ہے، نہ دین کے منافی ہے، نہ دینی تقاضوں کے منافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔